آج جب دنیا بھر میں بیواؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بیوائیں اور نیم بیوائیں تنازع کشمیر کا خمیازہ بھگت رہی ہیں۔ جنوری 1989 سے 31 مئی 2022 تک بے لگام بھارتی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں 22,944 کشمیری خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ 1989 سے اب تک 10,000 سے زائد افراد بھارتی فوجوں کی حراست میں غائب ہو چکے ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے ظالمانہ عمل نے مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں نیم بیواؤں کو جنم دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 2,000 سے زائد نیم بیوائیں ہیں۔ یہ اصطلاح ان خواتین کی وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کے شوہروں کو بھارتی فوجوں نے گرفتاری کے بعد دوران حراست غائب کر دیا ہے، لیکن انہیں ابھی تک مردہ قرار نہیں دیا گیا۔ شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ کے درد پورہ گاؤں میں تقریباً 200 خواتین ہیں جن کے شوہر بھارتی فوجیوں کی حراست میں غائب ہو چکے ہیں۔ ہندوتوا ذہنیت کے حامل اور بی جے پی کے اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی کو منوج سنہا کی جگہ مقبوضہ جموں و کشمیر کا نیا نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر بنائے جانے کا امکان ہے۔ جنوا میں کشمیری رہنماؤں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بھارتی جیلوں میں نظربند کشمیریوں کی حالت زار کے بارے میں آگاہی کے حصول کے لیے اپنا تحقیقاتی مشن بھیجیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر نے مودی حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں کے خلاف پوسٹیں کرنے کی پاداش میں معروف صحافی، مصنف اور تجزیہ کار سی جے ورمین کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹویٹر بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو چھپانے میں مودی حکومت کی مدد کر رہا ہے۔ بھارت میں اگنی پتھ اسکیم سے مایوس ہو کر نوجوانوں میں خودکشی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ راجستھان میں 2 دنوں میں 2 نوجوانوں نے مایوس ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ اس بارے میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ بی جے پی اگنی پتھ اسکیم کے ذریعے اپنی فوج بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی کانگریس نے قرارداد کے ذریعے بھارت میں مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر 8 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ پہلگام کے قریب ایک ٹورسٹ گائیڈ اور ایک سیاح کے ہلاکت کا بھی خدشہ ہے، جبکہ جموں سری نگر شاہراہ بھی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے مکمل بند ہے۔